میر انیس کے اور مرزا دبیر کے کلام میں جو انسان ہے وہ ہم سے کتنے قریب ہے. تو ہم یہ 1400 سال سے یہ ذکر کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا جیسا سب کچھ لگتا ہے، اپنے خاندان کے مسائل کا عکس نظر آتا ہے. جو دکھ درد ہمارے ہیں وہی دکھ درد حسین کے گھر کے بھی ہیں کہ نا بھائی. ہمیں بھی اسی معاشرے میں رہنا، ہمارے بھی بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. بھائی آپ بھی تو اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں. تو کہاں سے یہ میسج چلا آ رہا؟ حسین اور حبیب ہے نا، آپ کے بھی ارمان ہیں اپنے جوان بیٹے کے لیے، تو ام لیلہ کے لیے بھی ہے. آپ یہی سوچئے کہ ان کے بھی ارمان ہیں. تو ایک ماں کتنی پریشانیوں میں ایک بچے کو پالتی ہے، جھولے میں لے کے، گود میں لے کے. تو یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے نا، تو یہی ام رباب کا بھی مسئلہ ہے. یعنی حسین آپ سے کتنے قریب ہیں معاشرتی طور پر، اور آپ حسین سے کتنے قریب ہیں. انیس و دبیر نے اور زیادہ قریب کر دیا، یعنی اجاگر کر دیا. مخمور اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ لفظ تھے، لفظ موجود تھے، لفظ کا وجود تھا، لیکن جب انیس نے اسی لفظ کو اٹھایا تو وہ اتنا پاکیزہ لفظ بنا کہ گھر گھر میں چلا گیا. بھئی توجہ رکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ مثالیں دی انہوں نے چند لفظوں کی. وہ کہتے ہیں لفظ تھا، لیکن جب وہی لفظ انیس نے استعمال کیا تو ہر گھر کی روح بن گیا لفظ. اور وہ لفظ کیا ہے؟ بھیا. اب اس لفظ میں پیار بھر گیا جب زینب کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا. آپ غور کیجئے. دیکھیں پھوپھی بھتیجے کا رشتہ وجود رکھتا تھا، لیکن عظیم تر یہ رشتہ جب بنا جب زینب و علی اکبر، اور انیس نے اس رشتے کو واضح کیا. توجہ ہے نا آپ. تو یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو خیر اتنی دور بیٹھا ہوں، پھر بھی مجھے فخر ہوتا ہے کہ بھئی انیس اور دبیر لکھنؤ کے تھے، اور آپ کے لیے تو اتنا فخر ہے، اتنا فخر ہے کہ کوئی انتہائی نہیں. اور آپ اس سے ایجوکیشن میں جانے کہاں گفتگو کر سکتے ہیں پورے ہندوستان میں، اور حکومت کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ ایک قیمتی شے ہندوستان میں ہے، اور اس کی قدر حکومت اگر کرے تو حکومت ہند کو بہت فائدہ پہنچے گا، بہت فائدہ پہنچے گا. اور اس کی شہرت میں اور 4 چاند لگ جائیں گے اگر میر انیس پر زیادہ سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان نے بہت کام کیا. میر انیس کا اسٹیمپ بھی ڈاک کا نکالا، ہندی میں ان کے مرثیوں کے گیان پیٹھ یعنی گاندھی جی کے یاد میں جو ادارہ بنا ہوا ہے دہلی میں، اس کے تحت انیس کے مرثیے سارے ہندی زبان میں ہوئے. یہاں سے بھی ہندی میں جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے یہ یہاں سے انیس اکیڈمی نے چھاپا. لیکن ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے، انگریزی میں بھی، ہندی میں بھی، نیٹ پر بھی 2-3 کتابیں. اور ویسے ورلڈ میں جو آ رہی ہیں نا، ورجینیا یونیورسٹی کی کتاب کولمبیا یونیورسٹی نے چھاپی ہے، اور امریکہ کی یونیورسٹیز نے انگریزی میں. نیٹ پہ آپ دیکھ لیجئے، انگریزی میں انیس پہ بے شمار کتابیں آئی. میری اپنی خود ایک کتاب انگریزی میں میر انیس پہ 200 سالہ پہ آئی تھی. تو یہ کام اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ. اور اس کے لیے یہ کوئی مطلب آپ کو نہیں کرنا، مطلب اتنے متوجہ رہیں جیسے یہ ایک مجلس ہو رہی ہے، تو اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں. تو ایک آپ نے میری آمد پر ایک پروگرام یہاں رکھ دیا. نہیں، یہ کرتے رہیں. جو بھی آئے باہر سے آئے، اور جو انیس و دبیر کو جانتا ہو اور اس کے لیے محفل سجائیے، شعراء آئیں، ادیب آئیں، پروگرام کرتے رہیں. اور پھر لیکن کب سے حیدر نواب جعفری صاحب دبستان مرثیہ خوانی کو کہا، اگر جب میرا بچپنا تھا، جب ان کا اسکول ہوتا تو میں انہی کے اسکول میں مرثیہ سیکھتا، لیکن اب میں اتنی دور میں ان سے سیکھ نہ سکا، اس لیے مجھے پڑھنے کا ڈھنگ ہی نہ آیا. تو اب کیا کروں میں؟ نہ کوئی استاد، نہ کوئی سکھانے والا وہاں تو تھا ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ میں پڑھ نہیں پاتا ہوں مرثیہ جیسے یہ پڑھتے ہیں. گئے تھے پاکستان، ہماری دعوت پہ خوب پڑھا انہوں نے. تو
بات کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ انیس کی معرفت الہی ایسی تھی. لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن انیس اور دبیر کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اللہ سے نزدیک کتنے تھے، اللہ والے تھے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں مانگا دنیا کے لیے، انہوں نے جو کچھ مانگا اس کلام کے لیے مانگا اور اللہ سے مانگا. تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنے عقیدت سے مانگنے والا اللہ سے مانگے گا تو اللہ کیا کچھ نہیں عطا کر دے گا. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے. بھئی آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری طب اولو العزم. اور قطع سر آدھا کا ارادہ ہو جو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہی مار کے رزم. بھئی جل جائیں عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے. وہ ایک زباں ماہ سے تا مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی. جرأت کا دھنی تو ہے یہ چلائیں سپاہی، لا ریب تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی. ہر دم یہ اشارہ ہو دبات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا. تو مالک و مختار اس طبل و علم کا. تو ظاہر ہے دیکھیں کیوں دعا مانگ رہے ہیں، تو جو مانگتے جا رہے ہیں وہ اللہ عطا کرتا جا رہا ہے. تو اب وہ منزل آ گئی کہ جہاں پہ انیس نے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ قدرت نے مجھے سب کچھ دے دیا، میری قدر کر اے زمین سخن، میری قدر کر اے زمین سخن. تجھے بات میں آسماں کر دیا، کسی نے تیری طرح سے اے انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں. تعریف کریں خاص تو ہے کام کی تعریف، کم مانتے ہیں اہل سخن عام کی تعریف.